السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنی خیر و برکت میں، اپنی رحمتوں میں، اپنی عافیت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ مختصر الترغیب والترہیب کی حدیث نمبر 141 ہے۔ وعن عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ان نقرۃ الغراب، کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے، وافتراش السبوی، اور درندے کی طرح بچھ کر بیٹھنے سے، وَأَن يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرَ۔ اور اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کوئی شخص جگہ مخصوص کرے مسجد میں، جیسے اونٹ مخصوص جگہ پر ہی بیٹھتا ہے۔ حدیث کے حوالے سے بہت اہمیت کی حامل باتیں ہیں۔ پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمائی، کوے کی طرح ٹھونگے مارنے اور درندے کی طرح بچھ کر بیٹھنے سے آپ نے روکا ہے۔ تو نماز میں حیوانات سے مشابہت کی ممانعت آئی ہے، جیسے اونٹ کی طرح بیٹھنا۔ تو یہ جو ٹھونگے مارنا ہے نا سجدے کے وقت، ابھی سر رکھا نہیں کہ اٹھا لیا، تو اس حدیث میں جلدی جلدی نماز پڑھنے کو کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اسی طرح سے جیسے نماز جلدی جلدی ادا کرنی ہو تو سجدے میں ابھی سر رکھا نہیں کہ اٹھا لیا، یا سجدے میں انسان اپنی کونیاں زمین پر بچھا لے تو درندے کی طرح پھیل کر بیٹھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ ایسے ہی مسجد میں نماز کے لیے اپنی جگہ مخصوص کرنا بھی ممنوع ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جانوروں کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جانوروں کی طرح ان کی مشابہت سے رکنا چاہیے، کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے یا درندوں کی طرح پھیل کر بیٹھنے سے، کونیاں بچھانے سے۔ لیکن یہ جو جگہ مخصوص کرنے کی بات ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد پر سب کا حق ہے۔ لیکن ایک بات اور ہے کہ نماز کے بعد علمی حلقے کے لیے اگر کوئی خاص جگہ رکھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی علمی حلقے کے لیے تو جگہ مختص کی جا سکتی، لیکن پرسنلی کوئی جگہ مختص کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث نمبر 142 ہے، وعن علی بن شیبان رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا علی بن شیبان سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم اپنے گھروں سے نکلے، حتی قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فبایعناہ، تو ہم نے آپ سے بیعت کی،
وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ آپ کے پیچھے نماز ادا کی. فَلَمَحَ بِمُؤَخِّرِ عَيْنِهِ رَجُلًا لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ آپ نے گوشہ چشم سے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع میں یعنی لا یقیم صلاتہ یعنی صلبہ فی الرکوع جو رکوع میں اپنی پشت کو سیدھا نہیں کر رہا تھا. فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے قال آپ نے فرمایا یا معاشر المسلمین اے مسلمانوں کے گروہ لا صلاۃ لمن لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود جو شخص رکوع اور سجدوں میں اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ کیا یہ بات مرد کے لیے ہے یا عورت کے لیے بھی ہے؟ کیا یہ بات بوڑھے کے لیے ہے یا جوان کے لیے؟ کیا یہ بات بچے کے لیے ہے نوجوان کے لیے ہے؟ سبھی کے لیے ہے. جو بھی اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ نماز کے بارے میں کانشیس ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے. تو یہاں یہ جو بات ہے نا اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا اس سے مراد رکوع اور سجدے اطمینان سے کرنا جو حدیث کی روح سے واجب ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع پر اصلاح کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. حدیث نمبر 143 ہے وعن عمار بن یاسر اور سیدنا عمار بن یاسر سے روایت ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہتے ہیں میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے ان الرجل لینصرف وما كتب له الا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے اس کی نماز کا صرف 10واں 9واں 8واں 7واں 6ٹھا 5واں 4تھا 3 یا نصف حصہ لکھا جاتا ہے. امام نسائی نے اسے صحیح قرار دیا ہے. ابن حبان نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے. حدیث کے حوالے سے اہم باتیں ہیں. کسی انسان کے لیے اس کی نماز کا صرف 10واں 9واں 8واں 7واں 6ٹھا 5واں 4تھا 3 یا نصف حصہ لکھا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ یہ نقصان نماز میں وسوسے اور ادھر ادھر خیال بٹنے کی وجہ سے اور خشوع و خضوع اور تعدیل ارکان میں کمی کے باعث ہوتا ہے. اس حدیث کو مسلمانوں کے تمام طبقات کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اور اپنی نمازوں کی اصلاح کرنی چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب نماز کی شرائط میں اس کے ارکان یا خشوع و خضوع میں کسی طرح کمی ہوتی ہے تو پوری نماز کا ثواب نہیں لکھا جاتا کیونکہ ثواب کم ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی نماز بھی الٹ کر پڑھنے والے کے منہ پر دے ماری جاتی ہے. استغفر اللہ. حدیث نمبر 144 ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة ثلاثة اثلاث. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
नमाज की 3 तिहाइयां हैं। अत्तुहूरु सुलुसन, तहारत 1 तिहाई है। अर्रुकू सुलुसन, रुकू 2 तिहाई है। वस्सुजूदु सुलुसन, और सजदा 3 तिहाई है। फमन अद्दाहा बिहक्किहा कुबिलत मिन्हु, जिसने नमाज को इस तरह अदा किया जिस तरह के हक है तो उसकी नमाज कबूल की जाएगी। वक़ुबिल मिन्हु साइरु अमलिही, और दीगर तमाम आमाल भी मकबूल होंगे यानी कबूल किए जाएंगे। वमन रुद्दत अलैहि सलातुहु रुद्द अलैहि साइरु अमलिही, और जिसकी नमाज मरदूद हुई उसके दीगर तमाम आमाल भी मरदूद करार पाए जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। हदीस के हवाले से तवज्जो तलब बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत की है कि नमाज की 3 तिहाइयां हैं, यानी नमाज के 3 हिस्से हैं। नंबर 1 तहारत, नंबर 2 रुकू, और नंबर 3 सजदा। और आपने फरमाया जिसने नमाज को इस तरह अदा किया जिस तरह हक है तो उसकी नमाज कबूल की जाएगी, और नमाज मकबूल हुई तो सारे आमाल भी मकबूल होंगे। कौन है जो कामयाबी नहीं चाहता? इंसान छोटी छोटी कामयाबियों के लिए अपना तन मन धन सब कुछ वार देता, और जो कामयाब नहीं होता वो तो नाकाम हो जाता है। कौन है जो नाकामी को अपना मिशन बनाना चाहता हो? जब छोटी कामयाबी के लिए इतनी कोशिश करते हैं तो बड़ी कामयाबी, हमेशा की कामयाबी के लिए रब्बुल इज़्ज़त ने नवीद सुनाई है, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। यकीनन कामयाब हो गया वो जो पाक हो गया और उसने अपने रब का नाम याद किया, फिर उसने नमाज पढ़ी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों पर मेहरबानी की है। उसने कामयाबी का रास्ता दिखाते हुए फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुरकाऊ वस्जुदू वाबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, रुकू करो और सजदा करो और अपने रब की इबादत करो और नेक काम करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो कामयाबी ये है कि इंसान के सारे आमाल मकबूल हो जाएं, और नाकामी ये है कि सारे आमाल रिजेक्ट कर दिए जाएं। तो याद रखिएगा, जिसकी नमाज मरदूद हुई उसके तमाम आमाल, उसका सदका, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, इंसानों के साथ मेहरबानी का सलूक, हर चीज रिजेक्ट कर दी जाएगी। और जिसकी नमाज मकबूल हुई उसकी हर नेकी को कबूल किया जाएगा इंशाअल्लाह। हदीस नंबर 145 है, वान अबीद्दरदाई, और सैयदना अबू दरदा से रिवायत है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अन्नन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वलु शैइन युरफ़उ मिन हाज़िहिल उम्मती अल खुशू हत्ता ला तरा फ़ीहा ख़ाशियन। आपने फरमाया, इस उम्मत में से सबसे पहले जिस चीज को उठाया जाएगा वो खुशू है, हत्ता कि खुशू करने वाला एक आदमी भी आप नहीं देखोगे। अल्लाहु अकबर। नमाज में खुशू
کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ایسا فریضہ ہے جس کو دن میں 5 مرتبہ ادا کرنا فرض ٹھہرایا گیا۔ رب العزت نے وقت کی پابندی اور رکوع اور خشوع کا خیال رکھ کر نماز ادا کرنے والے کو بخش دینے کی ذمہ داری لی ہے۔ سیدنا عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں یقیناً میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، 5 صلوات افترضہن اللہ تعالی، 5 نمازیں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرض کی ہیں۔ من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جو شخص ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا اور انہیں ان کے وقت پر ادا کرے گا، ان کے رکوع اور سجدوں کو پورا کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ اسے بخش دے گا۔ وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ، اور جو ایسا نہیں کرے گا، فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، تو اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں چاہیے۔ وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِن شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ، اور جو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو اسے بخش دے، چاہے تو عذاب دے دے۔ نمازی جب نماز میں یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ رب کے سامنے کھڑا ہے، گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے، کأنک تراہ، اور جو وہ کہہ رہا ہے وہ جہانوں کا بادشاہ سن رہا ہے، تو ایک طرف اس کی نماز کی کیفیت رفتہ رفتہ بدل جاتی ہے، اس کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، وہ شہنشاہ کائنات کے سامنے ذلت اور پستی کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ دوسری طرف اس کے دل میں تمنا ابھرتی ہے، ایک انوکھی تمنا، رب سے ملاقات کی تمنا، اس کے دیدار کی تمنا، اور وہ رغبت اور امید کا دامن پھیلا دیتا ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی بھی۔ تو یوں نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا اور آرزو سکھاتی ہے۔ نمازی جب نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں کو خود پر محسوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے ایک طرف تو اس کی نماز میں ایکسیلنس آتی ہے، دوسری طرف اس کا دل خوف اور خشیت سے کانپتا ہے۔ وہ قیام اور رکوع و سجود کا بہترین اہتمام کرتا ہے اور دل و دماغ کو خالی کر کے نماز ادا کرنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ اسے یہ احساس رہتا ہے کہ معلوم نہیں اس کے بعد اسے کوئی اور نماز پڑھنے کا موقع ملے گا یا نہیں۔ اللہ اکبر! نماز کیسے بہتر طور پر ادا کی جا سکتی ہے؟ نماز ادا کرنے کے لیے کیا چیز ہے جو انسان کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے؟ نماز سے لطف اندوز ہونا تو ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ آج میرے پاس نماز کے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے میں افشا کرنا چاہتی ہوں۔ نماز سے لطف اندوز ہونے کے لیے اس طریقے کو جس نے بھی آزمایا اسے خشوع کی کیفیت ضرور حاصل ہوئی۔ کیا آپ خشوع کی کیفیت کو سیکھنا چاہیں گے؟ کیا آپ ذہنی شعور کی کیفیت کو سیکھنا چاہیں گے؟ آپ اس کی کو اپنی نمازوں میں اپنے خشوع کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ آسان ہے۔ اور یہ راز کیا ہے؟
اس سے پہلے کہ ہم اس راز سے نقاب کشائی کریں، ہمیں اس چیز سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے جو خشوع کے راستے پر چلنے نہیں دیتا۔ وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے اندر اس کی طاقت ہی نہیں ہے کہ میں نماز میں خشوع کر سکوں۔ کوئی کہتا ہے مجھے تو مایوسی ہو گئی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے کوشش کی لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، میں بالکل ناکام ہو گیا، اور میرے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ میں خشوع کر سکوں۔ بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے اس کے بارے میں یہ کبھی مت کہیں کہ میں نہیں کر سکتا، بلکہ یہ کہیں کہ میرا ارادہ نہیں ہے۔ یہ نہ کہیں کہ میں استطاعت نہیں رکھتا، کیونکہ مشکل یہ ہے کہ شیطان جب یہ چاہتا ہے کہ کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت سے باز رکھے تو اسے قائل کرتا ہے کہ وہ ایسا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا اور میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم سے تو نظریں نہیں جھکائی جاتی۔ اب سوچئے کہ نظر جھکانا کتنی بیماریوں کا علاج ہے، اور آپ سوچیں کہ اگر کوئی ایسا فرد جو آپ کی گردن پر چھری کو رکھے ہوئے ہے یہ کہے کہ ابھی اس دروازے سے تمہاری بہت خوبصورت شریکہ حیات باہر آئے گی، اگر آپ اسے دیکھو گے میں آپ کو قتل کر دوں گا، اور واقعی دروازے سے آپ کی بیوی باہر نکلے اور چھری آپ کی گردن پر ہو، کیا اس دھمکی کے بعد بھی آپ اپنی بیوی کی طرف نظریں اٹھائیں گے؟ کیا اس وقت اپنی نظروں کو جھکانے کی استطاعت رکھتے ہوں گے یا نہیں؟ کیا آپ کے دل میں قتل ہونے کا خوف زیادہ ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف؟ اگر اللہ کا خوف ہو تو آپ اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ ایک اور مثال دینا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی امتحان دے رہا ہو اور ٹیسٹ کے صرف 10 منٹ باقی ہوں اور آپ کی آنسر شیٹ بالکل خالی ہو، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آخری 10 منٹس میں کیا کوئی ذی شعور طالب علم آرام سے بیٹھا رہ سکتا ہے؟ ہم کوئی کام اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ہم اسے کرنے کا ارادہ رکھیں، اور نماز میں خشوع کا معاملہ بھی امتحان کی طرح ہے۔ ہم میں سے جو کوئی استطاعت نہیں رکھتا کہ خشوع کر سکے انہیں بھی اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دیں ہم اپنی نمازوں میں خشوع کر سکیں، ہمیں اس خشوع کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حدیث نمبر 146 ہے، وَعَن مُطَرَّفٍ عَن أَبِيهِ هُوَ عبد الله بن الشخير قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یصلی۔ مطرف اپنے باپ یعنی عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ نماز ادا فرماتے تھے، وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجل من البکا، رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے اس طرح آواز آ رہی تھی جس طرح ہنڈیا کی آواز ہوتی ہے، اور نسائی کے الفاظ ہیں ولی جوفی عزیز کعزیز المرجل، کہ آپ کے پیٹ سے ہنڈیا کی طرح کی آواز آ رہی تھی، یعنی یبکی،
یعنی اب صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ حدیث کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کس قدر خشوع سے کام لیتے تھے، اور آپ کا رونا اور آپ کے سینے سے ہنڈیا کی طرح کی آواز آنا یہ کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف خدا، آپ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق اور آپ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو محبت تھی اور جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ تعظیم کرتے تھے اس کی دلیل ہے کہ رونے کی وجہ سے ہنڈیا کے ابلنے کی طرح آواز آیا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران روتے تھے، اور رونے کا سبب کیا تھا؟ اپنے گناہوں کی، حالانکہ آپ سے تو گناہ سرزد نہیں ہوئے، اپنی غلطیوں یا ایسا کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا اس کی معافی کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر روتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی نماز میں خشوع کی ایسی کیفیات نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ الترہیب من رفع البصر الى السماء فی الصلاۃ، نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھانے پر وعید۔ حدیث نمبر 147 ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الی السماء فی الصلاۃ، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ فاشتد قولہ فی ذالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں سخت بات ارشاد فرمائی، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا، لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْتَفُنَّ أَبْصَارُهُمْ، آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اس سے باز آ جانا چاہیے یا پھر ان کی نظریں اچک لی جائیں گی۔ نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھانے پر وعید ہے۔ آسمان کی طرف نظر اٹھانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ادب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احترام، اس کے محبت میں کمی کرتا ہے۔ یہ عبد کا معبود سے رشتہ نہیں ہے کہ کوئی نظر اٹھا لے، اور آپ نے اس کے لیے وعید دی کہ اگر لوگ نظر اٹھانے سے باز نہیں آئے، آسمان کی طرف دیکھنے سے باز نہیں آئے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی نگاہیں ہی اچک لی جائیں۔ الترہیب من الالتفات وغیر ذلك فی الصلاة من المنہیات، نماز میں ادھر ادھر جھانکنے اور دیگر ممنوع کاموں سے وعید۔ حدیث نمبر 148 ہے، وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال اللہ مقبلا علی العبد فی الصلاة ما لم یلتفت فاذا صرف وجهه انصرف عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک نماز میں ادھر ادھر نہ جھانکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور جب بندہ ادھر ادھر جھانکتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے توجہ ہٹا لیتا ہے۔ تو یہاں بات توجہ طلب ہے، وہ یہ کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جانے والا اس کی طرف ہی توجہ نہ کرے. اگر وہ توجہ نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تبھی کسی بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب تک کہ کوئی نماز میں ادھر ادھر نہ جھانکے. آپ امیجن کر سکتے ہیں ادھر ادھر جھانکنے سے انسان کو کیا نصیب ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب. تو کبھی ادھر ادھر نہیں جھانکیں، فوکس رہیے نماز میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی وعید دی ہے. اور حدیث نمبر 149 ہے، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میرے دوست نے اوصانی خلیلی بثلاث ونہانی عن ثلاث، کہ میرے دوست نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی اور 3 باتوں سے روکا. ان نقرۃ کنقرۃ الدیک وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت کی اور 3 باتوں سے روکا. مرغ کی طرح ٹھونگے مارنے سے، کتے کی طرح پنڈلیاں کھڑی کر کے بیٹھنے اور لومڑ کی طرح ادھر ادھر جھانکنے سے منع فرمایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی طرز زندگی سکھانے کی کس قدر لگن تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتے تھے. اور سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ میرے دوست نے، ساتھی نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی اور 3 باتوں سے منع کیا. یہ نبوی اسلوب ہے، کیونکہ جب ڈیجٹس میں بات آتی ہے، نمبر میں بات آتی ہے، تو لوگ زیادہ ایزیلی سمجھ لیتے ہیں. آپ نے مرغ کی طرح ٹھونگے مارنے سے، یعنی سجدے، بے لذت سجدے کرنے سے منع کیا ہے، اور کتے کی طرح پنڈلیاں کھڑی کر کے بیٹھنے سے اور لومڑ کی طرح ادھر ادھر جھانکنے سے منع کیا، یعنی جانوروں کی مشابہت اختیار نہ کریں. اور یہاں یہ جو لفظ ہے نا اقعاء کا، تو اس کے معنی ہے کہ دونوں زمین پر اس طرح سے بیٹھنا کہ انسان کا جو نچلا حصہ ہے وہ پورے طریقے سے زمین پر لگ جائے، اور دونوں پنڈلیوں کا کھڑا کرنا اور دونوں ہاتھوں کا زمین پر لگانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جانوروں کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مقام سجدہ میں کنکریوں وغیرہ کو چھونے پر وعید. حدیث نمبر 150 ہے، وعن معیقیب رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا معیقیب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمسح الحصى وانت تصلی، نماز پڑھتے ہوئے کنکریوں کو نہ چھو. فإن كنت لابد فاعلا فواحدہ، اور اگر ایسا ضرور کرنا چاہو تو صرف ایک بار کرو. یہ ہے رسول اللہ کے سکھانے کا انداز، کنکریاں نہ چھونا. دھیان بڑھتا ہے نا، اور اگر کہیں بہت مجبور ہو جاؤ تو ایک بار کر لو. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی ہے کہ جس کی بنا پر لوگوں کے لیے اسلام پر چلنا ممکن ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان سارے آداب کا دھیان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔